کوئی ظرف دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ ایک فقیر نے، ایک اللہ والے نے مالک سے بغیر پوچھے ایک سیب کھا لیا۔ پھر مالک نے 12 سال خدمت اور اپنی 4 عیبوں والی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا۔ ایک سیب کی قیمت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں ہم سب کے لیے ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعے کا ریفرنس وہ حجت الاسرار ذکر نسبت و صفت صفحہ نمبر 182۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک فقیر اللہ والے ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آیا۔ حیرانگی بھی ہوئی کہ ایک سیب دریا میں، لیکن جب بہتا ہوا دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ اس سیب کو کھا لیا جائے۔ لیکن اللہ والے تھے، سیب کھانے کے بعد خوف خدا کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا۔ اس طرح سوچنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور کیا اس طرح اس کو میرے لیے کھانا جائز تھا، کھانا چاہیے تھا، جبکہ ایک سیب ہی تو تھا اور کہیں سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ یہاں پر دور دور تک کوئی باغ نہیں تھا، لیکن جب دل میں یہ خیال آیا تو خوف سے ٹانگیں کانپنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے بغیر پوچھے یہ سیب کھا لیا ہے، نہ جانے کس کے باغ کا یہ سیب تھا، اور دل میں ڈر کے نامعلوم یہ سیب کھانا میرے لیے حلال بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اپنا قصور معاف کروانے کے لیے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے وہ فقیر چل دیے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ فقیر دریا کے کنارے ایک عظیم عمارت کے پاس پہنچے۔ عظیم الشان عمارت نظر آئی۔ دریا کے قریب جس کا ایک بہت بڑا درخت نظر آیا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لٹکے ہوئے تھے، اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر لٹکی ہوئی تھی۔ تو اس فقیر کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو سیب کھایا ہے وہ اسی پیڑ کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک بہت بڑے امیر آدمی ہیں اور بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے۔ لوگ بے پناہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی شہرت کے چرچے دور دور تک ہیں۔ اب تو سوچا کہ مجھے فوراً آپ کے پاس جانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کر دیا کہ یہ سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اب آپ جو قیمت چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب جو وہ بزرگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ فقیر ایک سیب کے لیے اتنے دور سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے، جب ہی تو اپنا قصور معاف کروانے کے خاطر اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ اور وہ بزرگ اس فقیر کی بات کو سن کر کہنے لگے قیمت تو ہم تم سے وصولیں گے۔ تو وہ کہنے لگے بالکل وصول کریے اور مجھے معاف بھی کر دیجئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک سیب کی قیمت 12 سال، آپ 12 سال ہماری خدمت میں رہیں گے، تبھی معافی ملے گی۔ اب وہ فقیر اللہ والے بحث و تکرار کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی اور یہ بھی نہیں کہا کہ ایک سیب کی قیمت 12 سال، بخوشی منظور کر لیا، جبکہ قصور اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 12 سال تک اس بزرگ کی خدمت میں رہے، تربیت بھی ملتی رہی، خدمت بھی کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان اس فقیر کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس دفعہ امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔ وہ یہ کہ وہ جو بزرگ تھے، آپ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ 12 سال پورے ہو چکے ہیں، کیا قیمت ادا ہو گئی ہے ایک سیب کھانے کی؟ تو فرمایا کہ نہیں، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی، ایک خدمت اور باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک 4 عیبوں والی بیٹی ہے، اس میں 4 عیب ہے۔ نمبر 1 آنکھوں سے اندھی ہے، نمبر 2 کانوں سے بہری ہے، نمبر 3 ہاتھوں سے معذور ہے، نمبر 4 پاؤں سے لنگڑی ہے۔ تمہیں ان سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور مزید یہ کہ 2 سال تک میری خدمت بھی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جہاں تمہارا دل چاہے چلے جانا۔ وہ اللہ والے یہ نہیں سوچا کہ ایک تو 12 سال خدمت کروائی، ایک سیب ہی کھایا تھا اور پھر اپنی
عیبوں سے بھرپور لڑکی کا نکاح بھی مجھ سے کروا رہے ہیں، لیکن اس شرط کو خوشی خوشی بغیر غصے کے قبول کر لیا۔ دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا تھا۔ بزرگ نے اپنی شہزادی کا نکاح کرا دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی وہ اللہ والے اپنی زوجہ کے سامنے آئے تو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نکاح کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل ہی مخالف تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زوجہ محترمہ کے تمام اعضاء صحیح سلامت تھے، ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہے، اور بے حد حسین چاند سا چہرہ کہ ان کی حسن و جمال کے آگے 14ویں کا چاند بھی شرما رہا تھا۔ منظر دیکھ کر اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہیں گئے، وہیں سے واپس پلٹ کر مالک صاحب کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے، ہماری بیٹی، وہی تو ہماری بیٹی ہے جسے تم ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کے جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کے سب اس میں موجود ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نابینا ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اس کی محرم کے لیے اندھی ہے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کے محرم کو نہیں دیکھا۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ وہ ناحق بات نہیں سنتی، کبھی کسی کی غیبت نہیں سنتی۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ غیر مرد کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہے، اس نے آج تک کسی غیر مرد کو چھوا نہیں۔ اور پاؤں سے معذور ہے، مراد اس سے یہ تھی کہ اس نے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے پاؤں سے معذور ہے، لنگڑی ہے، اس کے پاؤں لنگڑے ہیں، وہ کبھی اپنے شوہر کے حکم کے خلاف نہیں جائے گی۔ بزرگ نے اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق یہ وضاحت سنی تو قرار آیا، اور وہ اللہ کے فضل سے آپ کو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ کی بیٹی کا شوہر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھے۔